بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ حجۃ الوداع کے بارے میں آج سے پہلے باتیں تو کرتے تھے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کریں گے وغیرہ، لیکن ہمیں یہ خبر نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو الوداع فرمانے کے لیے یہ حج کر رہے ہیں۔ چنانچہ اسی سفر حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیان میں مسیح دجال کا ذکر کیا اور بہت تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو فرمائی۔ پھر فرمایا، اللہ نے جس نبی کو بھیجا اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرایا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے سارے نبیوں نے اس سے ڈرایا ہے، لیکن اس کی ایک بات ابھی تک تم لوگوں سے مخفی ہے اور وہ تم لوگوں سے مخفی نہیں رہنی چاہیے کہ وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب تبارک و تعالی کانا نہیں ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم نے بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، مجھ سے پہلے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ اس کی بائیں آنکھ کانی ہے اور اس کی دائیں آنکھ میں ناک کی طرف والے گوشہ میں گوشت کا ایک موٹا سا ٹکڑا ہوگا جو آنکھ کی سیاہی پر چڑھا ہوا ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اس کے ساتھ دو وادیاں بھی ہوں گی، ایک جنت نظر آئے گی اور دوسری دوزخ، لیکن اس کی جنت حقیقت میں دوزخ ہوگی اور اس کی دوزخ جنت ہوگی، اور اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے جو انبیاء علیہ السلام میں سے دو نبیوں کے مشابہ ہوں گے۔ ایک فرشتہ دجال کے دائیں طرف ہوگا اور دوسرا بائیں، اور اس میں لوگوں کی آزمائش ہوگی۔ دجال کہے گا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں۔ اس پر ایک فرشتہ کہے گا، تو غلط کہتا ہے۔ اس جملہ کو اس کا ساتھی فرشتہ سن سکے گا اور کوئی نہیں سنے گا۔ دوسرا فرشتہ پہلے فرشتے کو جواب میں کہے گا، تم نے ٹھیک کہا۔ اس جملہ کو تمام لوگ سن لیں گے۔ اس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ فرشتہ اس دجال کی تصدیق کر رہا ہے۔ یہ بھی آزمائش کی ایک صورت ہوگی۔ پھر وہ دجال چلے گا اور چلتے چلتے مدینہ پہنچ جائے گا، لیکن اسے مدینہ کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر وہ کہے گا، یہ تو اس عظیم ہستی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بستی ہے۔ پھر وہ وہاں سے چل کر ملک شام پہنچے گا اور افریق مقام کی گھاٹی کے پاس اللہ اسے ہلاک کریں گے۔ حضرت جنادہ بن ابی امیہ عزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں اور ایک انصاری ہم دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کی خدمت میں گئے اور ان سے عرض کیا، ہمیں آپ کوئی ایسی حدیث بیان کریں جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا ہو۔ انہوں نے فرمایا، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا، اس میں ارشاد فرمایا، میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں۔ یہ جملہ 3 دفعہ فرمایا۔ پھر فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ اے امت والو، وہ تم میں ہوگا، وہ مندرالے بالوں والا اور گدلی رنگ والا ہوگا، اس کی بائیں آنکھ پر ہاتھ پھرا ہوا ہوگا اور وہ مٹی ہوئی ہوگی۔ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی اور اس کے ساتھ روٹی کے پہاڑ اور پانی کی لہر ہوگی۔ وہ بارش برسائے گا، لیکن
درخت نہیں اگا سکے گا، اور وہ ایک آدمی پر غالب آ کر اسے قتل کر دے گا، اس کے علاوہ اور کسی کو قتل نہیں کر سکے گا۔ وہ زمین پر 40 دن رہے گا اور پانی کے ہر گھاٹ پر پہنچے گا، 4 مسجدوں کے قریب نہیں جا سکے گا، مسجد حرام، مسجد مدینہ، مسجد طور، مسجد اقصی، اور تم پر دجال مشتبہ نہیں ہونا چاہیے، وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے لوگوں، میں نے تم لوگوں کو آسمان سے آنے والی نئی خبر کی وجہ سے جمع نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جساسہ کا ذکر کیا، یعنی دجال کے لیے جاسوسی کرنے والی چیز کا، اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ وہ مسیح ہے۔ 40 دن میں اس کے لیے ساری زمین لپیٹ دی جائے گی، لیکن وہ طیبہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طیبہ سے مراد مدینہ ہے، اس کے ہر دروازے پر تلوار سونتے ہوئے ایک فرشتہ ہوگا جو دجال کو اس میں جانے سے روکے گا، اور مکہ میں بھی اسی طرح ہوگا۔ بصرہ والوں میں سے حضرت صلبہ بن عباد حدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں ایک دن حضرت سمرہ بن جندوب رضی اللہ عنہ کے بیان میں شریک ہوا۔ انہوں نے اپنے بیان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک حدیث بیان کی اور سورج گرن والی حدیث بھی ذکر کی۔ اس میں یہ بھی فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری رکعت میں بیٹھ گئے تو اس وقت سورج صاف ہوا اور اس کا گرن ختم ہوا۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس بات کی گواہی دی کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر فرمایا، اے لوگوں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اگر تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچانے میں کوئی کمی کی ہے تو مجھے ضرور بتاؤ۔ اس پر بہت سے آدمیوں نے کھڑے ہو کر کہا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے رب کے تمام پیغام پہنچا دیے ہیں اور اپنی امت کی پوری خیرخواہی کی ہے، اور جو کام آپ کے ذمہ تھا وہ پورا کر دیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اما بعد، بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چاند سورج کا گرن ہونا اور ستاروں کا اپنے نکلنے کی جگہ سے ہٹ جانا زمین کے کسی بڑے آدمی کے مرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ خیال بالکل غلط ہے۔ یہ گرن تو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کے ذریعہ اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون اس نشانی کو دیکھ کر کفر اور گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے۔ اور میں نے جتنے وقت میں کھڑے ہو کر نماز گرن پڑھی ہے اس میں نے دنیا اور آخرت میں تمہیں جو کچھ پیش آئے گا وہ سب دیکھ لیا ہے۔ اللہ کی قسم، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 بوٹے ظاہر نہ ہو جائیں گے جن کا آخری کانا دجال ہوگا۔ اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، بالکل ایسی آنکھ ہوگی جیسے ابو طاہیہ کی آنکھ۔ حضرت ابو طاہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے ایک بڑے میاں تھے جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب وہ ظاہر ہوگا تو دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ ہے، جو اس پر ایمان لائے گا اس کی تصدیق کرے گا اور اس کا اتباع کرے گا، اسے اس کا گزشتہ کوئی نیک عمل فائدہ نہیں دے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا اور اس کو جھٹلائے گا اس کو اس کے کسی عمل پر کوئی سزا نہیں دی جائے گی، اور حرم اور بیت المقدس کے علاوہ باقی
ساری زمین پر ہر جگہ جائے گا اور مسلمان بیت المقدس میں محصور ہو جائیں گے. پھر ان پر زبردست زلزلہ آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ دجال کو ہلاک کریں گے یہاں تک کہ دیوار اور درخت کی جڑ آواز دے گی, اے مومن, اے مسلم, یہ یہودی ہے, یہ کافر ہے, آ اسے قتل کر. اور ایسا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تم ایسی چیزیں نہ دیکھ لو جو تمہارے خیال میں بہت بڑی ہوں گی اور جن کے بارے میں تم ایک دوسرے سے پوچھو گے کہ کیا تمہارے نبی نے اس چیز کے بارے میں کچھ ذکر کیا ہے. اور ایسا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ کچھ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں. پھر اس کے فوراً بعد عام موت ہوگی یعنی قیامت قائم ہوگی. ناظرین سامعین, ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا. اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا. گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے. اگلے ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.